أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اوپر اہل جہنم کا ذکر تھا، اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ تقابلی انداز ہے یہ قرآن پاک کا، اور پھر نہ ماننے والوں کا، پھر ماننے والوں کا کیا انجام، دونوں بتائے جاتے ہیں۔ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، جنت کا ذکر بھی پھر وہاں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا پھر ان کے متعلق جو رویہ ہوگا، اہل جنت یعنی ایمان والے، ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے ان کے لیے، اور جو نہ ماننے والے، نافرمان ہے، ان کے لیے اللہ کا کیا ہے انداز کہ وہ عتاب والا ہوگا، ان کا ذکر ہے یہاں۔ پھر اسی سلسلے میں یہاں آگے واقعات انبیاء علیہ السلام کے آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کی خوشخبری، لوط علیہ السلام کو بچانے کی خوشخبری، ان کے مقابلے میں لوط کی قوم، بلکہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی، ان کے بارے میں چونکہ عمل والی نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی، عتاب کا فیصلہ۔ تو اللہ غفور بھی، رحیم بھی، اور پھر اس کے مقابلے میں جو نافرمان سرکش ہیں ان کے لیے اللہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے، ان کا ذکر ہے۔ ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات وعیون، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، چشمے۔ ادخلوہا، ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوہا، ادخلو جمع کا صیغہ ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس میں، اس جنت اور چشموں میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، امن کے ساتھ۔ سلامتی موجودہ حالات کے لیے ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی پریشانی تمہارے لیے نہیں ہوگی، آمنین، آئندہ کے لیے بھی کوئی خوف تمہارے لیے نہیں ہوگا، امن اور سلامتی رہے گی۔ اس سے پہلے تو شیطان کی شروں سے بھی حفاظت نہیں تھی، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا دشمن آگے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن یہاں سلامتی بھی ہوگی اور امن بھی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے، سلامتی اور امن بڑی دولتیں ہیں جو اہل جنت کو وہاں ملے گی۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، سینوں سے مراد کیا ہے؟ دلوں میں ہے، من غل، کینہ، بغض وغیرہ، ان چیزوں کے لیے بطور استعارہ کے یہ استعمال ہوا ہے، ورنہ یہ اغلال اس کی جمع طوق کے معنی میں آتا ہے، لیکن بطور استعارہ کے یہ کینہ، بغض، غصہ، ناچاقی جو دلوں میں ہوتی ہے اس کے متعلق آیا، گندے خیالات، ہاں گندے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں۔ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے یہ اختیاری طور پر بھی آ جاتے ہیں، غیر اختیاری طور پر بھی آ جاتے ہیں۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں، کبھی بغض، حسد، کینہ، یہ اختیاری طور پر آ جاتا ہے، کسے جل کے پھر اس کے خلاف پلاننگ کرنا، اس موقع ہاتھ آئے تو اس کو نیچے گرا دینا، یہ کینے کے نتائج ہیں۔ لیکن بعض چیزیں طبعی ہوتی ہیں، غیر اختیاری ہوتی ہیں، کہ کسی کو دیکھ کر انسان کی نظر للچاتی ہے اور پھر کچھ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی کارروائی یہ نہیں کرتا، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔
جنت میں اہل جنت چونکہ یہ غیر اختیاری طور پر بھی آ جائے دنیا میں تب بھی ایک تکلیف تو ہے نا بھائی، کسی کے بڑے عہدے میں آ جانے سے، کسی کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے، اور میں دل ہی دل میں اگرچہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا، دل ہی دل میں اگر پریشان ہو جاتا ہوں، تو یہ بھی تو ایک دنیاوی تو عذاب ہے، عذاب تو ہے یہ بہرحال. لیکن جنت میں اہل جنت کے دلوں سے یہ سارا کچھ دھو دیا جائے گا. اس قسم کی طبعی اور غیر اختیاری اور اختیاری کسی قسم کی ناپاک خیالات اس کے دل میں نہیں آئیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ دل میں کسی کے خلاف کوئی خیال ہی نہیں آئے گا. علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے چارپائیوں پر، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ متقابلین یہ اخواناً بھائی بھائی ہو کر، علی سرر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اہل جنت کے مختلف حالات ہیں، کیفیات ہیں. ان میں سے حدیث پاک میں جیسے آتا ہے نا کہ چشمے سے ان کو پانی ایسا پلایا جائے گا کہ وہ پانی پینے کے بعد دل ویسے ہی صاف ہو جائیں گے تمام گندے خیالات سے. اور پھر یہ ان کی عیاشیوں کی بات ہے کہ جیسے جیسے مسہریوں پر، تختوں پر، شاہی تختوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، مس یمس کے پہلے بھی گزر چکا ہے، ٹچ کرنا، پہنچنا، ملنا. فیہا اس میں نصب، کوئی تکلیف. نصب کے معنی تو گھڑنے کے آتے ہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تکلیف اور مشقت، مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے. وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اس میں تھکاوٹ تو نعمتوں سے بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے. دنیا میں عام مشقتوں میں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ نعمت بھی مسلسل ملتی رہے تو تھکاوٹ آ جاتی ہے. کل پرسوں ہی ایک جگہ دعوت تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ کہتا ہے گوشت نہیں کھاؤں گا میں. کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاسٹل میں روزانہ ہی صبح شام گوشت ملتا تھا ہمیں، تو اب کوئی سبزی ہونی چاہیے. تو بعض دفعہ نعمتوں سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. لیکن وہاں جنت میں اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی تو ان سے مزہ ہی مزہ آتا رہے گا، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اس میں. مفتی صاحب کیوں ہنس رہے ہیں؟ کوئی نئی بات آ گئی ذہن میں؟ ہاں ہاں جی بتائیں. بالکل ادھر تو تھکاوٹ کی تو کوئی چیز ہی نہیں، ایک جگہ میں تھکاوٹ ہے، اس کے بارے میں اللہ فرمانے کی ادھر بھی نہیں تھکی. ہاں وہاں بھی تھکاوٹ نہیں ہوگا. ہر دفعہ تازگی آئے گی، تازگی ہوگی، ہر وقت تازگی آئے گی. واقعی. اچھا جی، نبئ عبادی. اب یہاں پھر اللہ رب العزت ہاں وما ہم منہا بمخرجین، اور یہ وہاں سے نکالنے جانے والے بھی نہیں ہیں، وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. ایک جنت کی صفت یہ ہے کہ وہاں جو نعمت ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی نعمت ملی اور وہ چھین لی جائے اس سے، یا کسی جنت میں داخل کیا جائے اور وہاں سے پھر وہ نکالا جائے. یہ دنیا میں اس کا خوف ہمیشہ رہتا ہے. کوئی بھی نعمت مل جائے وہ عارضی ہوتی ہے. دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں ہے. کوئی نعمت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ بھی مل جائے، وہ کسی بھی وقت چھینا جا سکتا ہے اور چھینا جائے گا وہ آخر کار. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وما ہم منہا بمخرجین، کہ وہاں سے یہ نکالے بھی نہیں جائیں گے. آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جا رہا ہے کہ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو. نبئ عبادی، میرے بندوں کو اطلاع دو، اعلان کرو. کس چیز کی؟ کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو دیکھو یہ ہمارے لیے اعلان ہے، یہ ہمارے لیے اعلان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں بندہ زندگی گزارے، اس میں کمی کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. اس میں مایوس ہمیں شیطان نہ کرے. میرا رب غفور الرحیم ہے. اور ایک تو ایسا ہی ہے نا کہ لگا ہی نافرمانی میں ہے، اب وہ کہہ دے کہ یار چھوڑو اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ تو اس کو شیطانی دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے. ان رحمت ربک قریب من المحسنین،
جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی طرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر آدمی اس لائن میں لگا ہے اور پھر کمی کوتاہی کہیں تو ہوتی ہی رہتی ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا انی انا الغفور الرحیم. اور پھر آگے دوسری چیز بھی بیان فرمائی گئی کہ وہ انا, اور یہ بھی خبر دے دیں کہ یقیناً عذابی, میرا عذاب هو العذاب العلیم, وہ عذاب دردناک ہے. تو ایک طرف غفور الرحیم, ایک طرف اللہ کا عذاب بھی دردناک ہے جو لائن سے ہٹا ہوا اس کے لیے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم, اور ان کو بتا دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. ضیف, ضیوف اس کی جمع آتی ہے, مہمان. یہ پچھلی صورت میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان شکل میں لوگ آئے, تو آپ علیہ السلام نے آپ تو مہمان نواز تھے ہی, ان کے لیے کھانا تیار کیا. بعجل حنیذ, ہاں وہی مہمانوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا کھانے کے لیے, تو حضرت ابراہیم اوجس منہم خیفہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہو گیا. تو پھر وہی تذکرہ ہے کہ فرمایا کہ وَأَنْ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ, جب وہ اس کے اوپر آ گئے, فَقَالُوا سَلَامًا, تو انہوں نے سلام کہا. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ, کہا کہ میں آپ سے ڈر گیا ہوں. وَجِلَ يَوْجَلُ کے معنی وجلاً ڈرنا, خوف کھانا. قَالُوا لَا تَوْجَلْ, انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا ڈریو مت. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں علم والے بچے کی جو کہ جاننے والا ہوگا. یعنی یہاں اشارہ ہے کہ وہ نبی ہوگا. پیچھے آ گیا تھا اس کا نام بھی اسحاق و یعقوب, اسحاق پھر اس کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام. تو یہاں پورا قصہ تو مکمل نہیں آتا قرآن پاک میں کہیں بھی, وہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بات وہاں لائی جاتی ہے. تو وہاں تو ہم نے پڑھا تھا کہ عورت بھی کھڑی تھی اور ان کے سامنے جب ایسا خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی اور کہا کہ میں بوڑھی, میرا یہ شوہر بوڑھا ہو گیا ہے اور میں بانجھ بھی ہوں, عمر رسیدہ بھی ہوں, تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی صرف ذکر کیا گیا ہے. قال ابشرتمونی, کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو, علی ام مسنی الکبر, جب کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے, یعنی بڑھاپا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تب مجھے یہ خبر دیتے ہو, یہ خوشخبری دیتے ہو. فبما تبشرون, کس چیز کی خوشخبری تم دیتے ہو. یعنی یہ ایک خوشی کا اظہار بھی ہے اور تعجب کا اظہار بھی ہے کہ کس چیز کی خوشخبری تم مجھے دیتے ہو, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اس دوران تم مجھے بچے کی, بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو. قالوا, انہوں نے کہا بشرناک بالحق, ہم نے سچائی کی خوشخبری, سچی بات کی تمہیں خوشخبری دی ہے. فلا تکن من القانتین, تو تم مت ہو جاؤ نا امیدوں میں سے. قناطا یقنتو, نا امید ہونا, تو سے, تو تم نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ. تو ایک دم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, گمراہوں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. یعنی میں تو گمراہوں میں سے نہیں ہوں, میں تو نبی ہوں, میں کیسے نا امید ہوتا ہوں. گویا کہ یہ کہنا میرا صرف تعجب کے اظہار کے لیے تھا, ورنہ اللہ تو اپنی قدرتوں کے ساتھ سب کچھ کرتا آیا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, اب یہ باتیں ہو گئی تو اب سمجھ تو گئے تھے کہ یہ کسی خاص مہم میں آئے ہیں, کسی کام کے لیے آئے ہیں, تو اصل کام کیا ہے وہ پوچھنا تھا. فما خطبکم, خطب خا کے زبر کے ساتھ, مہم, پریشانی, کام. فما خطبکم, تمہارا کام کیا ہے, تمہاری مہم کیا ہے. ایھا المرسلون, اے بھیجے ہوئے فرشتوں, تمہاری کس مہم میں آئے ہو, تم پوچھ رہے ہیں. خطبن اور خطبن کسے کہتے ہیں, مفتی صاحب نے اس دن بتایا تھا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. خطبن
منگیتر کو کہتے ہیں. خطبہ منگنی کا پیغام بھیجنا، اور خطبہ تقریر بیان کرنا، اور خطبن کے معنی مہم، کوئی اہم کام، کوئی پریشانی، ان معنوں میں یہ آتا ہے. فما خطبکم ایھا المرسلون، فرشتوں تمہاری مہم کیا ہے، کس کام سے آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. اشارہ کس کی طرف تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، لوط کی اولاد کے، کہ ان کو استثناء حاصل ہے، وہ مستثنیٰ ہے، وہ بچ جائیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب کو نجات دیں گے، یعنی ایسا راستہ ان کو بتائیں گے، ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جہاں پر چل کے وہ نجات پائیں گے. الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا، ہم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ انہا لمن الغابرین، کہ وہ ہو جائے گی پیچھے ہلاک ہونے والوں میں سے. غابر جو مجمع سے پیچھے نکل جائے، غابر کہتے ہیں. غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، پیچھے ہلاک ہو جانے والوں میں سے وہ ہو جائے گی. اس کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے. یہ کس وجہ سے طے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ طے کیا ہے. ٹھیک.